اور ایک واقعہ اور سنانے کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ بچیوں کی عظمت پر رسول کریم صحابہ کرام کے بیچ فرما رہے ہیں کہ جس کے 3 بیٹی ہیں وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 نہیں 2 بیٹیاں ہیں تو کہا کہ وہ بھی جنتی ہے۔ ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 نہیں 1 بیٹی ہے تو کہا وہ بھی جنتی ہے۔ اتنے میں اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی زارو قطار گڑ گڑاتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں، دہاڑے مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا میں اعلان نبوت نہیں ہوا تھا میں نے عربوں کی روایت کے مطابق یکے بعد دیگرے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میری بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے بعد میں سفر تجارت پہ باہر جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو پال لینا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو سابقہ روایات کی طرح اسے گڈھا کھود کے زندہ دبا دینا۔ میں سفر سے واپس آیا، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر آپ کے حکم کی تکمیل ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا ہے، لیکن سچائی کچھ اور تھی۔ ماں کی ممتا نے بیٹی پیدا ہونے کے بعد ایک پڑوسی ایسی خاتون کو دے دیا جو نابلد تھی، جس پہ کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس کی پرورش کرتی۔ جب اس کا شوہر گھر میں رہتا تو وہ بیٹی اس عورت کے پاس رہتی، اور جب شوہر کبھی باہر چلا جاتا تو وہ اس بیٹی کو بلا لیا کرتی، اسے دلار کیا کرتی۔ ایک مرتبہ اچانک اس کا شوہر گھر میں آ گیا، دیکھا کہ وہ بیٹی ہے، پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہا پڑوس سے آئی ہے، ابھی چلی جائے گی تھوڑی دیر میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو شک ہو گیا، اس نے پھر ایک مرتبہ اور موقع تلاشا اور ایک مرتبہ وعدے کے مطابق وقت سے پہلے آ گیا۔ دیکھا کہ ماں رات میں اسے اپنے پاس میں سلائے ہوئے تھی، وہ اچانک آتا ہے اور آنے کے بعد تلوار اپنی بیوی کے سینے پہ رکھ دیتا ہے اور سچائی اگلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کہتی ہے میرے شوہر نامدار معاف کر دیجئے، جان کی امان چاہوں، یہ بیٹی آپ کی ہی بیٹی ہے، مجھ سے یہ ہو نہ سکا کہ میں اسے زندہ درگور کر دیتی۔ وہ اس لڑکی کو بالوں سے اٹھاتا ہے، اپنے ساتھ پھاوڑا لیتا ہے۔ بچی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، بچی کو جنگل کی طرف دبانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ بچی کہہ رہی ہے اے میرے بابا ہم کم میں گزارا کر سکتے ہیں، ہم بھوکے اور پیاسے سو سکتے ہیں، آپ اتنی رات کو میرا پیٹ بھرنے کے لیے یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ بچی پیچھے پیچھے جا رہی ہے، ظالم باپ آگے آگے جا رہا ہے۔ جانے کے بعد گڈھا کھودنا شروع کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ باپ گڈھا کھود رہا تھا، جیسے ہی مٹی یا ریت اس کے دامن پہ آتی، بچی اپنے نازک ہاتھوں سے اس دامن کو صاف کرتی کہ اے میرے باپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہو؟ جب ایک گڈھا تھوڑا سا گہرا ہو گیا اس نے اپنی بیٹی کو اس میں ڈالا اور اس کے بعد دبایا۔ وہ بچی چیخ رہی تھی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، لیکن مجھ پر کبھی یہ خوف، کبھی ایسا احوال رونما نہیں ہوئے تھے۔ اس آخری بیٹی کو دبا کر جب میں آ رہا تھا تو مجھے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی کی آوازیں میرا تعاقب کر رہی ہیں، جیسے وہ بیٹی مجھے بابا بابا پکار رہی ہے، اس لیے کہ نبوت کی صبح مسکرانے والی تھی اور اب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ بیٹیوں کو انصاف دینے والا آمنہ کے گھر میں اس روئے زمین پر آ چکا تھا، یہ اس لیے وہ خوف و دہشت تھی۔ بے تحاشا رو رہے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ گناہ کیا۔ آج بیٹیوں کو ڈاٹرز ڈے منانے والے کس کی یاد میں ڈاٹرز ڈے مناتے ہیں؟ اگر ڈاٹرز ڈے منانا ہے تو 12 ربیع الاول کو ڈاٹرز ڈے مناؤ۔ دنیا میں نبی سے پہلے کسی نے بیٹیوں کو انصاف نہیں دیا۔ اگر سوشل جسٹس کا دن منانا ہے تو 12 ربیع الاول کو مناؤ، اس لیے کہ سوشل جسٹس کا شیلانیاس دنیا میں لوگ نیلسن منڈیلا یا مہاتما گاندھی بن کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے دائی حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے ہوئے ایک پستان کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ کر، جس کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں۔ دودھ پیتوں کی عادت پہ لاکھوں سلام۔